اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت معصوم شاہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک خوب روح عورت کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، معصوم شاہ مجذوب جذب و استغراق، بے ہوش و بے خودی، جامعہ خوارق و کرامات تھے۔ کئی ایک کرامات آپ کی مشہور ہیں۔ روایت ہے کہ محلہ سید مٹھا میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پر ان کا قیام تھا جس کو کوچا تاکاں والا کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں آپ کی اقامت کی وجہ سے یہ جگہ تھڑیاں معصوم شاہ کہلانے لگی۔ اس مکان کی 24 چوکھٹ پر آپ تقریباً 12 سال تک آگ جلاتے رہے، مگر اس 24 چوکھٹ کو آگ سے کچھ اثر نہ ہوا اور وہ صحیح سلامت رہی۔ موجودہ صورت میں یہ تھڑیاں مسجد پٹولیاں سے آگے ایک مکان کے نیچے برلبے سڑک زیارت گاہ عوام و خاص ہے۔ اس پر سنگ مرمر کی ایک لمبی تختی پر تحریر ہے، وقف شدہ تھڑیاں حضرت معصوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تھڑیاں 3 ہیں اور ان کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد فرش سنگ مرمر کی سلوں سے بنایا گیا ہے۔ صرف چند فٹ جگہ ہے۔ وفات کے بعد آپ کو لوہاری دروازہ کے باہر ایک تکیہ موجود تھا جس میں دفن کیا گیا، جو بعد ازاں انارکلی لاہور میں آ گیا۔ 1935 کے لگ بھگ یہ ایک تکیہ تھا جس میں بہت سے درخت، حجرے، کنواں اور قبریں تھیں، جس میں ایک آپ کی قبر پاک بھی ہے۔ وصال آپ کا 1221 ہجری بمطابق 1806 عیسوی ہے۔ پیدائش کا سال معلوم نہیں ہو سکا، البتہ آپ کی وفات عہد مہاراجہ رنجیت سنگھ ہوئی۔ مزار کا نشان موجودہ مکی مسجد انارکلی لاہور میں اب بھی موجود ہے اور اس مقام پر قیام پاکستان کے بعد ایک نہایت عالی شان 4 منزلہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے، جس میں وضو خانے کے پاس 2 قبروں کے نشان موجود ہیں جن کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس مسجد میں مدرسہ انیس القرآن جاری ہے جو تعمیر کردہ قیوم اینڈ سنز بیرون دروازہ لاہور قائم شدہ 1962 ہے۔ مسجد کی عمارت 4 منزلہ ہے۔ سنگ مرمر کا نمبر پیش کردہ حاجی جان محمد فرمان اینڈ کمپنی انارکلی لاہور درج ہے۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت پیش کرتے ہیں۔ یہ کرامت مستری بشیر احمد آف کلاس سوالہ سائیکل مرمت کرنے والے نے بیان کی ہے، اس کی زبانی ہی سنیے۔ فرماتے ہیں یہ ان دنوں کا واقعہ ہے کہ جب موجودہ نہر زیر تعمیر تھی، پٹھانوں نے تعمیر کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑا منصوبہ تھا، ٹھیکیدار بھی خاصا امیر کبیر تھا۔ آپ کے مریدین میں ایک معزز ہندو عورت بھی تھی جو آپ سے بے حد عشق کیا کرتی تھی، لیکن یہ عشق مجازی تھا۔ اکثر و بیشتر آپ کے تکیہ کے باہر تشریف رکھتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس حد تک مداح تھی کہ کبھی بھی آپ کو دیکھے بغیر اپنے دن کا آغاز نہ کیا۔ بدقسمتی سے اس کا بیٹا خرکار پٹھانوں کے جنگل میں پھنس گیا جو اسے اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ بچہ بڑا صحت مند اور ہوشیار تھا، تمام کام سمجھداری سے کرتا تھا۔ بچے کی تلاش اور بازیابی کی ہر ممکن کوشش کی گئی مگر ہر سو ناکامی ہوئی۔ خیر، وہ ہندو عورت آپ کے پاس تشریف لائی اور عرض کرنے لگی کہ یا حضرت، میں آپ کی بہت بڑی مداح ہوں اور اپنے بیٹے کے لیے استفسار کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک بیچاری شلپا درد مندہ اور بدحال آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی۔ آپ کہتے ہم دعا کریں گے، لیکن کچھ نہ بنا۔ بس ہر بار 10 بستہ اپنا ایک ہی سوال دہراتی اور آپ بھی ایک ہی جواب دیتے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جلالی کیفیت طاری تھی۔ شلپا کی خوشبختی اس وقت حاضر ہو کر ادا بجا لائی اور 10 بستہ اپنا سوال پھر دہرایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب جلالی کیفیت میں ہوتے اس وقت جو بات بھی منہ سے نکلتی وہ پوری ہو جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شلپا جا اٹھ، بھاگ، تیرا بیٹا اپنے گھر پہنچ گیا ہے۔ وہ ممتا کی ماری ننگے پاؤں بھاگی، جلد از جلد اپنے گھر پہنچی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا صحن میں کھڑا دروازے کی طرف تک رہا ہے، بچھڑے ہوئے لال کو گلے سے لگایا، بار بار سر اور منہ چومتی رہی۔ ماں بیٹا دونوں ہی جدائی کے بعد وصل کی خوشی میں آنسو بہاتے رہے۔
پھر دیکھا کہ بیٹے کے دونوں ہاتھوں پر آٹا جمع ہوا ہے۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے اپنی داستان غم رو رو کر سنائی، کس طرح سے اس نے کام کر کے ان پٹھانوں سے اپنی جان چھڑائی۔ اپنے بیٹے کو لے کر فوراً آپ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا حضرت، میرا بیٹا اچانک واقعی واپس آ گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا بتاؤ بیٹا کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے ایک دن آٹا گوندھ رہا تھا، اچانک نامعلوم کہاں سے اور کیسے ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ اٹھو بھاگو۔ میں جانتا تھا باہر تالا لگا ہوا، مگر مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اس بزرگ نے مجھے کیسے وہاں سے نکالا۔ جب میں نے اپنے ارد گرد غور کیا تو میں اپنے گھر کے صحن میں تھا، مجھے کچھ علم نہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ پھر کہنے لگا حضور کیا میں آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ جیسے ہی آپ نے اپنا رخ انور اوپر اٹھایا فوراً چلایا یہی تو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے آٹا گوندتے ہوئے وہاں سے بھاگ جانے کو کہا تھا۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹا اسلام لائے، بیعت ہوئے اور ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہنے لگے۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ۔ حضرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔